علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يديك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثناء اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز مکرم محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نماز جمعہ شریف کی حاضری کی سعادت ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کرنے کی، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے 2 جمعوں پر سورہ اخلاص کی تفسیر میں جو کچھ علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام کے اندر بیان کیا، اسی کی شرح وضاحت میں چند ایک گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ آج اسی سے آگے اگلا حصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ سورہ اخلاص کے اندر جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ الصمد، کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، تو اسی کی وضاحت میں، اسی کی تفصیل کے اندر علامہ نے یہ کہا تھا کہ مسلمان کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر بے نیازی کی صفتیں وہ پیدا کرے، لالچ اور کسی کے ساتھ طمع کرنا اور کسی سے اپنے رزق کی امید رکھنا کہ میرا رزق کسی کے ہاتھ میں ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مسلمان ایسا عظیم المرتبت انسان ہوتا ہے کہ اگر وقت کے بادشاہ بھی ان کے سامنے خدمت کے لیے آئیں تو وہ ان کو خدمت میں بھی قبول نہیں کرتا۔ اور اس ضمن میں علامہ نے پہلے بتایا کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اور اس میں ایک مثال حضرت امام مالک علیہ رحمہ کی دی۔ اب اس کے بعد علامہ وہ صورتحال بیان کرتے ہیں علامہ اقبال کہ جو مسلمانوں کی صورتحال ہو چکی ہے، جو صورتحال ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے بتایا کیسا ہونا چاہیے، اب آخر پہ بتایا کہ صورتحال بن کیسی گئی ہے اور مسلمان کن حالات کے اندر سے گزر رہے ہیں۔ کہا علم از غیر آموختی اندوختی روح خیش از غازاش افروختی۔ مسلمان کو تو چاہیے تھا کہ غیر کی طرف نظر بھی نہ اٹھاتا، کیونکہ یہ اس رب کا ماننے والا ہے جو بے نیاز ہے، اللہ الصمد کے ماننے والا ہے۔ اللہ کی بے نیازی پر اس کا ایمان و یقین ہے، اور رب وہی بے نیازی اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن حالت کیا ہے کہ علم از غیر آموختی اندوختی۔ علامہ کہتے ہیں علم جیسی بھی عظیم الشان دولت جو سارا کچھ تیرے گھر کی تھی وہ بھی تو نے غیروں سے سیکھی۔ مسلمان پہ شکوہ کیا
کہ تو نے علم بھی غیروں سے سیکھا، غیروں سے لے کر علم کو جمع کیا، روح خیش از غازش افروختی، اور تو نے اپنے چہرے پر انہی کی سرخی لگائی اور انہی کا رنگ و روپ اپنے وجود پہ دھارا۔ تجھے یہ چاہیے نہیں تھا، کیونکہ تیرے گھر میں اگر علم کی خیرات نہ ہوتی پھر تو کسی کے دروازے پہ ہاتھ پھیلاتا تو پھر تو سمجھ آتی تھی، اور اگر تیرا گھر خود علم سے بھرا ہوا ہو پھر غیروں کے سامنے علم کی خیرات لینے کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ جس مسلمان کے نبی علم کے شہر ہوں اور جس مسلمان کے نبی کا علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہو، اس مسلمان کو علم غیر سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مسلمان اپنا سب کچھ اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ جس کا گھر خالی ہو، جس کے گھر میں کچھ نہ ہو، وہ غیروں کے دروازے پہ جا کے دریوزہ گری، گدا گری کرے، بھکاری بنے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جس کے گھر میں سب کچھ موجود ہو وہ غیروں کے دروازے پہ جا کے کیوں ہاتھ پھیلائے؟ اور باقی چیزیں مانگنا وہ ایک عام سی بات ہے، لیکن علم کی خیرات غیر کے دروازے سے لینا، علامہ اقبال اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ بات تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ تو کسی غیر کے دروازے سے جا کے علم کی خیرات لے۔ تیرے اپنے گھر میں اتنا عظیم الشان علم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ جلوہ افروز ہو کر خطاب کرتے ہیں اور صحابہ اکرام علیہم رضوان اس خطاب کو سنتے ہیں۔ درمیان میں نمازوں کا وقفہ ہوتا رہا، اس وقفے کے بعد پھر دوبارہ سے نماز کے بعد خطاب شروع ہو جاتا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطاب مبارک کو شروع کر دیتے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سورج غروب ہو گیا تو سورج کے غروب ہو جانے کے بعد صحابہ اکرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ حضور نے ایک تقریر کے اندر دنیا کی پیدائش سے لے کے دنیا کے ختم ہونے تک سب کچھ ہی بیان فرما دیا۔ یہ جن کے ایک خطاب کے اندر اتنا علم چھپا ہوا ہے، اس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے دین کے اندر کتنا کچھ علم چھپا ہوا ہوگا۔ علامہ یہی رونا روتے ہیں کہ تم نے غیروں سے کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور غیروں سے علم کی خیرات بھی مانگی، جو علم کی خیرات تجھے غیروں کے دروازے سے نہیں لینی چاہیے تھی، وہ علم کی خیرات بھی تو غیروں کے دروازے سے جا کے مانگتا رہا اور غیروں کے دروازے سے جا کے اس کی بھیک مانگتا رہا۔ اب مسلمان ہونے کے ناطے تیرا حق بنتا ہے کہ تو کسی غیر کے دروازے پہ نہ جاؤ، کیونکہ تو بے نیاز ذات کا ماننے والا ہے۔ ارجمندی از شیارش میں بری میں ندانم تو توئی یا دیگری، کہا کہ تو نے اپنا بخت بھی غیروں کے مذہب سے لینا شروع کر دیا، تیرے بخت کے اندر، تیرے اخلاق کے اندر جو حسن تھا وہ بھی غیروں کے دروازے سے مانگنا تم نے شروع کر دیا۔ ارجمندی از شیارش میں بری، تو نے اپنی نیک بختی دیکھی کہ میرا نیک بختی غیروں کے ہاتھوں میں ہے، میری نیک بختی غیروں کے ہاتھوں سے ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ تیرا کچھ بھی غیروں کے پاس نہیں تھا، تو نے جس وقت علم بھی غیروں سے لیا، اپنا بخت بھی غیروں سے مانگا، اپنے لیے بھلائی بھی غیروں کے دروازے سے مانگنی شروع کر دی، تو علامہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ تو اتنا گر چکا ہے کہ فرمایا من ندانم تو توئی یا دیگری، چھوڑ دے، فرمایا میں نہیں جانتا کہ تو ہے یا کچھ اور ہے، میرا تیرے بارے میں خیال سمجھ میں نہیں آتا۔ من ندانم تو توئی یا دیگری، کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تو مسلمان ہے یا معاذ اللہ کافر ہو چکا ہے۔ مسلمان کو تو اپنے گھر سے سب کچھ مل جاتا ہے، تو غیروں کے دروازے کا اگر بھکاری بنا ہے کہ تو نے اپنا علم غیر سے لیا، تو اخلاق غیر سے لے رہا ہے، تو اپنا کردار غیر سے لے رہا ہے، اپنے چہرے کی سرخی یعنی چہرے کی چمک وہ غیروں سے لے رہا ہے، تو کسی غیر کو دیکھ کر، غیر مسلم کو دیکھ کر بناتا ہے کہ میرا چہرہ اس کے جیسا ہو جائے، اور تجھے اپنا جو ہے
وجہ اللہ رکھنے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں سمجھ آتا کہ وہ کتنا حسین و جمیل ہے؟ تو غیروں کے سامنے اگر ہاتھ پھیلا رہا ہے تو فرمایا من نہ جانم تو ہی یا دیگری، فرمایا مجھے تو لگتا ہے تو اندر سے معاذ اللہ کافر ہو چکا ہے، کہ تیرا من مسلمان نہیں رہا، تیرا من مسلمان ہوتا تو تیرا ایمان تجھے کہتا کہ غیروں کے دروازے پہ تو وہ جائے نا جس کے گھر میں کچھ نہ ہو، جس کے گھر میں سب کچھ موجود ہے، وہ غیروں کے دروازے پہ کیوں جائے؟ از نشیمش خاک تو خاموش گش وز گلو ریحان تہی آغوش گش، کہا غیر مسلم کی، یہود کی، عیسائیوں کی اور مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی اقوام عالم ہیں ان سب کی جو ہوا ہے، اب دیکھو نا، پورا کلچر ان سے لے لینا، پورا رہن سہن کا طریقہ ان سے لے لینا، پورا اپنی زندگی کا ماحول ان سے لے لینا، وہ تو دور کی بات ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ ان کی ہوا بھی تیری زمین کے اندر جتنی اللہ کریم نے طاقتیں رکھی ہیں وہ طاقتیں ختم کر دے گی، غیروں کی ہوا بھی تجھے نہ لگے، غیروں کی ہوا بھی تجھے نہ لگے، کیونکہ تیرے وجود کے اندر اللہ کریم نے بہت بڑا کچھ سرمایہ رکھا ہے، تو خالی نہیں ہے، تو بھرا ہوا ہے، اور بھرے ہوئے کو نہیں چاہیے کہ کسی اور کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے۔ کہا تیری خاک کے اندر اللہ کریم نے ایسے کمال رکھے تھے کہ اس خاک کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور وہ خاک وہ تھی کہ جو پتھروں کو بھی بلا لیتی تھی۔ اس خاک کے اندر ایسے کمالات تھے کہ جس کمالات نے سورج کی کرنوں کو بھی اپنے زور سے گرفتار کر لیا تھا، تیرے وجود کی خاک کے اندر ایسے کمالات تھے جنہی سے بایزید بستامی بنے، اور تیرے وجود کی خاک کے اندر ہی وہ کمالات تھے، اسی سے صدیق و فاروق عثمان و علی بنے۔ فرمایا تو اپنی خاک کو برباد کر رہا ہے، تو اپنی مٹی کو بنجر کر رہا ہے۔ وز گلو ریحاں تہی آغوش گشت، فرمایا کہ تیری خاک جس وقت مر جائے گی تو پھر اس پہ پھول نہیں لگیں گے، پھول نہیں لگیں گے، اس میں سے خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ مومن کے وجود کو کتنی اعلیٰ مثال دی، فرمایا تیرا وجود ایسا تھا کہ جس پہ قرآن و سنت کی بارش برستی، قرآن و حدیث کی بارش برستی تو اندر سے پھول کھلتے، مہک اٹھتی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے، لیکن تو غیروں کے دروازوں کا بھکاری بنا۔ اب تیری خاک بالکل مردہ ہے، اس پہ پھول کوئی نہیں ہے، اس کے اندر سے خوشبو ختم ہو گئی ہے۔ مسلمان کا کردار اتنا خوشبودار ہوتا تھا کہ کئی 100 میل دور سے لوگ آتے تھے مسلمان کے کردار کو دیکھنے کے لیے کہ مسلمان کتنے حسین کردار کا حامل شخص ہوتا ہے، لیکن فرمایا تم اپنا کردار، اپنا انداز تو غیروں سے سیکھنے لگ گیا۔ تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مشعل راہ اور ان کی سیرت کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا کر چلنا چاہیے تھا۔ تو نے سمجھا کہ میں غیر مسلم کے پیچھے چلوں، میں یہود و عیسائی سے اپنا کلچر لوں۔ فرمایا نہیں، اس کی وجہ سے تیرے اندر سے خوشبو تک بھی ختم ہو گئی۔ کشت خود از دست خود ویران مکن، کہو اللہ کے بندے اپنی کھیتی کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کر۔ تیری فصل اگائی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اپنی کھیتی کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کر۔ وَأَز صحابش گدیئے باران مکن، غیر مسلم کے بادل سے بارش کی گداگری بھی نہ کر۔ تو ان سے کچھ بھی نہ مانگ، تیرے پاس سب کچھ موجود ہے۔ میں نے پہلے بتایا حضرت عمر کے زمانہ خلافت کے اندر دور کے کسی علاقے میں ایک علاقہ فتح ہوا تو وہاں پہ بہت بڑی لائبریری مسلمانوں کے ہاتھ آئی، پیغام بھیجا گیا حضور ڈھیر ساری کتابیں ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ساری کی ساری دریا میں پھینک دو یا جلا دو۔ انہوں نے کہا حضور کیوں؟ فرمایا یا تو وہ قرآن کے زیر سایہ کتابیں ہیں یا قرآن سے ہٹ کر ہیں۔ اگر کہا زیر سایہ ہیں تو ہمیں ان کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن ڈائریکٹ قرآن والے سے پڑھا ہے، اور اگر قرآن سے ہٹ کر ہیں تو پھر بھی ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو ان کو غیروں سے کچھ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے تیرے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہے، تو بارش کی بھیک بھی غیروں سے نہ مانگ۔ عقل تو زنجیری افکار غیر
در گلوئے تو نفس ازدار غیر، تیری عقل بھی غیروں کی فکر کی زنجیر بنی ہوئی ہے، تیری عقل غیروں کی فکر کی زنجیر ہے۔ دماغ کے اندر سوچ ایسی ہونی چاہیے تھی کہ بند بیٹھک میں بھی بیٹھتا اللہ کا دین بولتا، تھڑے پہ بیٹھتا اللہ کا دین بولتا، دکان کے اندر بیٹھتا تو اللہ رسول کی بات کرتا، ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا، مسجد میں بیٹھتا تب بھی اللہ رسول کی بات کرتا۔ علامہ کہتے ہیں عقل تو زنجیری افکار غیر، فرمایا تیری عقل پر غیر کی فکر کی زنجیر جکڑ چکی ہے، قید ہو چکی ہے تیری عقل، تو اپنی عقل سے نہیں بولتا، تیری عقل غیروں کی عقل بن چکی ہے، غیر مسلم جیسی سوچ ہے تیری۔ آگے کہا در گلوئے تو نفس از تار غیر، کہا تیرے گلے میں سانس بھی غیروں کی تاروں سے چلتا ہے، بس ان کے ہاتھوں میں اپنا سب کچھ تو نے دے دیا، اب تو کیا ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تیری سانس بھی غیروں کی تاروں سے چل رہی ہے، غیروں کی تاروں سے تیری سانس چل رہی ہے۔ یہ غیروں کی تاروں سے مراد یہ ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ غیر مسلم سے ہمارا رشتہ ناتا کٹ گیا تو پھر ہم جی کیسے سکیں گے، ہماری زندگی کیسے رہے گی، اور ہم بچ کیسے سکیں گے، ہم محفوظ کیسے رہیں گے۔ اس قدر کہا کہ تم غیروں کی زنجیروں میں جکڑ چکے ہو، تم غیر کی فکر اپنے دماغ پر بٹھائے ہوئے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت فرانس نے گستاخی کی تھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، ہم 56 سے زائد اسلامی ممالک ہیں اور سارے کے سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں، ہمارے پاس اتنا دم خم نہیں تھا کہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہر کسی کا یہ سوچ تھی کہ اگر ان سے تعلق کٹ گیا تو پھر ہم تو بھوکے مر جائیں گے، ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے، ہمارا ملک نہیں بچے گا، ہماری سلطنت نہیں بچے گی۔ علامہ نے دیکھو کہ کئی سال پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ اللہ کے بندے تیری سانسوں میں، تیرے گلے میں سانسوں کی تار بھی غیروں کی ہے، یہ آواز تو غیروں کی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ بھوکے مر جائیں گے۔ مسلمان کسی حال میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں بھوکا مر جاؤں گا، مسلمان کی نگاہ مالک کی ذات پر تھی، وہ سمجھتا تھا کہ اکیلا ہوں تب بھی وہی رزق دینے والا ہے، کوئی ساتھ ہو تب بھی وہی رزق دینے والا ہے، کوئی اپنے سے توڑ کر جدا کر کے پھینک دے تب بھی رزق وہی دینے والا ہے۔ غیروں کی ذات پر اپنی نظر کیوں جمائے ہوئے ہے؟ اللہ کے بندے تیرے پاس سب کچھ ہے۔ اور آگے علامہ نے کہا بر زبانت گفتگوہا مستعار، در دلے تو آرزوہا مستعار، کہ تیری زبان پر تیری بولی نہیں بولتی، تو بولی بھی غیروں کی بولتا ہے۔ مسلمان ایسی باتیں نہیں کرتا جیسے تم کرتے ہو، بالکل للچائی ہوئی باتیں، بالکل گری ہوئی باتیں کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا نا، مسلمان کی اتنی زبردست سوچ تھی کہ مسلمان اپنی زندگی کی کوئی شے بھی غیر سے نہیں لینا چاہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا، کئی بار سنا، جب سرکار مدینہ شریف گئے تو ان کے 2 دن ہوتے تھے تہوار کے، عیدوں کے، یہودی عیسائیوں کے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے کہا نہ بھائی، تمہیں ان کی عیدوں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں، اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں عید الفطر بھی عطا فرمائی ہے، عید الاضحیٰ بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم مسلمانوں کو غیر کے دروازے کا گداگر نہیں دیکھنا چاہتا، سب کچھ ہمیں اپنے گھروں میں ملا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ علامہ کہتے ہیں تیری زبان کی گفتگو غیر کی بولی بولتی ہے۔ آگے کا افسوس تو یہ ہے کہ تیرے دل کی آرزوئیں بھی غیروں جیسی ہیں، تیرے دل کی آرزوئیں بھی غیروں جیسی ہیں، تیری امیدیں غیروں جیسی، تو نے دل کے اندر آرزوئیں غیر مسلموں جیسی پالی ہیں۔ مسلمانوں کی آرزوئیں ایسی نہیں ہوتی جیسی تم آرزوئیں رکھتے ہو۔ میں اتنا مال جمع کر لوں، میں اتنی جائیداد بنا لوں، میں اتنی کوٹھیاں بنا لوں، میں اتنے بنگلے بنا لوں۔ مسلمان کی آرزوئیں ایسی نہیں ہوتی۔ مسلمان کی آرزو جس وقت سے اس کی سمجھ ٹھیک ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر موت تک اسے آخرت کی ہی سوچ ہوتی ہے، اسے دنیا و ما فیہا کی کوئی محتاجی نہیں ہوتی، بلکہ دنیا اس کے دروازے کی محتاج ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے سامنے نہیں جھکتا، دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے۔ کہا تو نے غیروں سے ایسی سوچ لے لی
یہ تو سوچ غیر مسلم کی تھی کہ وہ غیر مسلم سمجھتا تھا، لیکن تو نے وہ آرزویں اپنے دلوں میں بٹھا لیں۔ مسلمان کے ساتھ شکوہ علامہ اقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں کمریانت را نواہا خواستہ سروحایت را کباہا خواستہ۔ وہ کہا تیری سوز، تیری آواز کی سوز تھی۔ کمریاں، کمری ایک پرندہ ہوتا ہے جو اس کی آواز بڑی سریلی ہوتی ہے۔ عام طور پہ مثالوں میں بھی کمری کی مثال دی جاتی ہے، جیسے بلبل کی دی جاتی ہے۔ تو کہا کہ تیرے اندر اللہ کریم نے ایک ایسا ولولہ رکھا تھا مسلمان کہ تیری زبان سے آواز نکلتی تھی جیسے کمری کی آواز لوگوں کے دلوں کو بھاتی ہے، ایسے مسلمان کی آواز بھی دلوں کو بھانے والی تھی، بڑی پرسوز آواز تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان تو نے اپنی سوز والی آواز بھی غیروں کے سپرد کر دی۔ تو بولتا ہے تو غیروں کی، تیرے نغمے زبان پر غیروں کے، تیری غزلیں غیروں کی۔ آگے کہا سرو ہا را کباہا خواستہ، تیرا قد رب نے سرو جیسا بنایا، اور اس سرو جیسے قد پر تو نے کبائیں غیروں سے مانگ کے لیں۔ اب یہ شعروں میں استعارہ ہوتا ہے، حقیقت ظاہری لفظ یہ نہیں کہ اس طرح کی کبا ہم نے غیر سے مانگ لی۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے وجود پر سارا رنگ غیروں جیسا نظر آ رہا ہے، سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تو غیروں کے فیشن کا محتاج ہو گیا، تجھے اپنے رسول کی سنت نہیں نظر آئی۔ تو بے نیاز رب کا ماننے والا تھا، تیرے اندر صفت بے نیازی ہونی چاہیے تھی۔ بادم گیری بجام از دیگراں، کہا تو جام شربت لیتا ہے لیکن پیالے غیروں سے مانگتا ہے۔ اور آگے کہا جام ہم گیری بوام از دیگراں، کہا نہیں، تو صرف شربت نہیں غیروں سے، پیالے غیروں سے نہیں لیتا، تو پیالے بھی غیروں سے لیتا ہے اور شربت بھی غیروں سے لیتا ہے۔ صرف یہ نہیں تھا کہ اپنا پیالہ لے کر غیروں کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگی، نہ تو نے پیالے بھی غیر کے لیے، شربت بھی غیر کے لیے، تو بالکل ان کے رنگ میں رنگ چکا۔ آگے کہا اپنا دکھڑا سناتے سناتے کہا نگاہش سر مازاغ البصر سوئے قوم خیش باز آید اگر۔ فرمایا اگر وہ نگاہ پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نگاہ کی یہ شان ہے کہ جس نے جلوہ خداوندی کو بھی دیکھا تھا، تو ما زاغ البصر وما طغی، کہ نہ چندھیائی تھی اور نہ ہی وہ پھری تھی، ٹک ٹکی باندھ کر ذات خدا کے دیدار کرنے والی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے قوم خیش باز آید اگر سرکار اس دور کے زمانے کے مسلمان پہ نظر ڈالیں، ہمارے حالات پہ نظر ڈالیں، تو علامہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نگاہ کتنی تیز تھی، وہ نگاہ کتنی طاقتور ہے کہ میں شناسد شمع او پروانہ را، وہ ایسی شمع ہے جو اپنے پروانوں کو خوب پہچانتی ہے۔ اور کہا نیک داند خیش و ہم بیگانہ را، اپنے اور پرائوں کو اچھی طرح سے جانتی ہے رسول کریم کی نگاہ پاک۔ اگر آج کے ہم مسلمانوں پہ پڑتی وہ نگاہ پاک تو علامہ کہتے ہیں لست منی گویدت مولائے ماں، کہ سرکار ہمیں دیکھ کے کہتے یہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں، یہ تو میرے ہیں ہی نہیں، یہ میرے نہیں ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ 70-80 سال پہلے علامہ کہہ کے گئے۔ مسلم قوم کی حالت پر رونا روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے حالات کو سرکار اپنی نگاہوں سے دیکھیں تو سرکار دیکھ کے فرمائیں یہ تو میرے نہیں ہیں، میرے نہیں ہیں، میرے لوگ، میرے جو تھے ان میں بلال حبشی، صہیب رومی، مصعب بن عمیر جیسی بے نیازی رکھنے والے اصحاب تھے، اور یہ کہ جنہوں نے ہر سب کچھ غیروں کے دروازوں سے مانگا، مدینے والے کے دربار سے خیرات مانگی ہی نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین ہمیں کتنا نوازتا ہے۔ میں بھائیوں اپنے دکھ کے ساتھ بھی عرض کر رہا ہوں، ہماری حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ باب ہیں، اب بھی ہیں، کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں کہ رات کو سوتے وقت اپنے گھر کے برتن کیسے رکھ کے سونا ہے، گھر کے برتن کیسے رکھ کے سونا ہے، یہ باب ہے باقاعدہ حدیث پاک میں۔ سرکار نے یہاں تک ہمیں سکھا دیا کہ گھر کے برتن جوڑنے کیسے ہیں، رکھنے کیسے ہیں۔
جس رسول کریم کے دین نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا، آج ہم تھڑوں پہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین فقط مسجد تک کے لیے ہے، نہ بھائی، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین متین کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی والی عید کے دن نماز پڑھا کے نکلتے ہیں تو ایک شخص اپنے بکرے کی کھال اتار رہا ہوتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے کھال اتارنے کا انداز بڑی بے دردی والا تھا، تو سرکار نے روک لیا، روک کے فرمایا سائیڈ پہ ہٹ، میں تجھے دکھاتا ہوں بکرے کی کھال کیسے اتارنی ہے۔ عرشوں کے راہی اور معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سائیڈ پہ کھڑا کر کے اپنے ہاتھوں سے بکرے کی کھال اتاری اور فرمایا اس طریقے کے ساتھ بکرے کی کھال اتارنی ہے۔ جس نبی نے یہاں تک ہمیں سب کچھ دیا، اس نبی کا ماننے والا غیروں کے دروازوں پہ بھکاری بنے تو سرکار دیکھ کے فرمائیں گے نہیں کہ لست منی، تو میرا۔ کیسی حساس بظاہر تھوڑی چھوٹی سی چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن سرکار نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ جس نے یہ جرم کیا وہ میرا نہیں۔ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حامل السلاح علینا فلیس منا، فرمایا جس نے کسی مسلمان پر اسلحہ سونتا، اس دور کا یہ اشارہ نا، تو پہلا تو یہ تلوار کی شکل میں صرف اسلحہ سیدھا کر کے مسلمان کو ڈراوا دیا، فرمایا وہ بھی میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ میرا نہیں ہے کہ جس نے اسلحہ سونت کر کسی مسلمان کو ڈرایا اور جس نے اسلحے سے مسلمان کو مار دیا، وہ کیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، وہ کیسے امت محمدیہ میں شمار ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی، بظاہر چھوٹی، لیکن ایک ایک بات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ رات کا شکار جانوروں کا، پرندوں کا نہ کرنا، فرمایا کیوں؟ کیونکہ رات اللہ نے ان کے لیے امان کی جگہ بنائی ہے۔ رات کے وقت شکار کرنا ہے، دن کو کرو، رات کے وقت پرندہ سویا ہوا ہے اس کا شکار نہ کرو۔ یہاں تک بتا کے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے، سرکار نے فرمایا جس نے قبر پہ پاؤں رکھ دیا، فرمایا وہ بھی ہمارا نہیں۔ قبر کی بے ادبی ہو گئی، فرمایا وہ ہمارا نہیں ہے جس نے قبر پہ پاؤں رکھ دیا۔ جس نے کسی مسلمان کی عزت کا دھیان نہیں کیا وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اگر حضور کی وہ ما زاغ البصر والی نگاہ آج ہمارے اوپر پڑتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لست منی گویدت مولا ما، فرمایا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے تو ہمارا نہیں۔ اور شعر کے دوسرے حصے میں علامہ کہتے ہیں وائے ماں وائے ماں وائے ماں، افسوس ہم پر، افسوس ہم پر، افسوس ہم پر، ہم کہاں سے کہاں کو چلے گئے، ہماری حالت کیا سے کیا ہو گئی، ہم کتنا گر گئے، کتنا گر گئے، کتنا گر گئے۔ کبھی وہ وقت تھا، کبھی وہ وقت تھا کہ مسلمان کے حسن کردار کی مثالیں دی جاتی تھیں غیر مسلم قوموں کے اندر بھی۔ آج ہم مسلمان بیٹھ کر غیروں کے ترانے گا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہتر ہے، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھول دیا، ہم نے ان کی راہیں چھوڑ دیں، جس کی وجہ سے ہماری نگاہیں غیروں پہ ٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو حسن معاشرے کا حسن حضور نے دیا ہے، کائنات کے کوئی نظام اس جیسا حسن نہیں دے سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے گئے سب کچھ۔ علامہ فرماتے ہیں زندگانی مثل انجم تا کجا، ہستی خود در سحر گم تا کجا۔ کہا او خدا کے بندے، او خدا کے بندے، ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہا مسلمان کو تو ستارہ بن کر کب تک جیے گا، ستارہ بن کے کب تک جیے گا؟ یہ تو ان کا رونا ہے آسان، ہاں ہم تو ستارے بھی بن جائیں تو بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں ستارہ بن کے کب تک جیے گا؟
ستارہ تو بیچارہ سورج کی چمک آتے ہی گم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دن کو ستارے نظر آتے ہیں بھلا، رات کو آتے ہیں۔ سورج گم ہوا، غروب ہوا، چھپ گیا، تب ستارے نے چمکنا شروع کر دیا۔ سورج آ گیا، ستارے کی چمک دمک ختم۔ تو علامہ کہتے ہیں اور خدا کے بندے ستارے کی مانند کب تک تو چمکے گا؟ کہ صرف تیرا چمکنا مخصوص وقت میں ہوگا کہ جب رمضان شریف آیا تو نے کہا کہ اب یہ سنت بھی پوری کروں گا، یہ فرض بھی پڑھوں گا، تلاوت قرآن بھی کروں گا، تسبیح پہ درود پاک بھی پڑھوں گا، تو نے اپنا مخصوص وقت لیا۔ ہستی خود در سحر گم تا کجا، جیسے سورج کے چڑھنے پر ستارہ گم ہو جاتا ہے، رمضان کے جانے پر تو بھی گم ہو جائے تو یہ تو ستاروں کی طرح جی رہا ہے۔ کہا نہیں، ایسے ستاروں کی مانند نہیں۔ جب بازاروں میں بولی دنیا کی دولت کے ساتھ لگنے لگے کہ تو ستاروں کی مانند تیری مسلمانی ختم ہو جائے اور تو کبھی کس کے در کبھی کس کے در، کہا نہیں، ستارے کی مانند نہ ہو۔ ریوے از صبح دروغ خردئی، رخت از پہنائے گروں بردئی۔ کہا صبح دو قسم کی ہے بھئی، ایک صبح صادق ہے، ایک صبح کاذب ہے۔ جس وقت فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتے ہوئے وہ صبح صادق ہے، اس سے پہلے ایک صبح روشنی پھوٹتی ہے جو آسمان کو سفید کر دیتی ہے، وہ ہے صبح کاذب، اس سے نماز صبح کا ٹائم شروع نہیں ہوتا۔ کہا صبح کاذب جھوٹی صبح جس سے ستارہ گم ہو جاتا ہے، دھوکہ کھایا تو نے، صبح نہیں تھی، وہ صبح کاذب تھی۔ تو نے غیر کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا جس کو سمجھا کہ اس کے پاس چمک ہے، کہا حقیقی چمک اس کے پاس نہیں تھی۔ حقیقی چمک چادروں میں نہیں، چیتھڑوں میں لپیٹے ہوئے مسلمان جو گرد آلود ہو، پراگندہ بالوں والا، اس کے پاس تھی۔ کہا رخت از پہنائے گروں بردائی، کہا جس وقت وہ صبح کاذب آئی تو نے سامان سمیٹ لیا، تو نے سمجھا کہ اب میرے چمکنے کی جگہ نہیں ہے، مسلمان ہے تو، تیرے پاس بڑا ساز و سامان ہے۔ آفتاب ہستی یکے در خود نگر، علامہ کہتے ہیں سورج ہے تو، سورج ہے۔ ہمیں کیا کہا؟ تو بولیے بھائی، تو سورج ہے، ستارہ نہیں، تو سورج ہے۔ سورج کی روشنی سے چاند بھی چمکتا ہے، سورج کی روشنی سے ستارہ بھی چمکتا ہے۔ ہمیں کہا تو سورج ہے، ستارہ نہ بن، ستارہ نہ بن، ستارہ نہ بن۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھئی چاند طلوع ہوا تو اس وجہ سے سورج کی روشنی ختم ہو گئی؟ رات کو چاند، سورج خود ڈوبا تب جا کے ادھر چاند اور ستارے نے چمکنا شروع کیا۔ سورج ہے تم، کہا تیری ذات اپنے آپ میں نظر کر، از نجوم دیگراں تاب مکر، دوسروں کے ستارے وہ بھی تجھی سے چمکنے والے ہیں، ان سے روشنی کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، تو سورج ہے، تو سورج ہے۔ اگر کہیں پہ ایسا ہو بھی رہا ہے کہ تجھے دوسروں کے کردار میں ستھرائی نظر آ رہی ہے تو وہ دوسروں کا ذاتی نہیں ہے، انہوں نے بھی تیرے دین سے ہی لیا ہے۔ تو غیروں سے کیوں مانگتا ہے؟ تیرے اپنے پاس سب کچھ ہے۔ آگے کہا بر دل خود نقش غیر انداختی، تو نے دل پر ہی غیر کا نقش باندھ لیا۔ خاک بردی کیمیا در باختی، اوے کیمیا بیچ کر تو نے مٹی خریدی، تو کیمیا تھا۔ پچھلے درس میں بتایا تھا کیمیا ایک ذات ہوتی ہے جو مٹی سے لگے اسے سونا بنا دیتی ہے۔ تو علامہ نے کہا تیرے اندر کیمیا والی طاقت تھی مسلمان، تو نے کیمیا ضائع کر دی، مٹی خریدی، اپنی حیثیت ضائع کر دی، مٹی خریدی۔ تا کجا رخشی زتاب دیگراں، سر سبک ساز سراب دیگراں، کہا کب تک چمکے گا دوسروں کی چمک لے کر، ادھاری چمک سے کب تک چمکے گا، کب تک چمکے گا، غیروں کی چمک سے کب تک چمکے گا۔ سر سبک ساز شراب دیگراں، اور غیروں سے شراب لے کر اپنے دماغ کو ہلکا کیسے کرے گا، غیروں کی شراب سے کیسے پاگل کب تک ہوتا رہے گا۔ مسلمان ہے، سورج ہے، غیروں سے کچھ نہ مانگ۔ علامہ اقبال خود بھی یورپ تک گئے، یورپ کی یونیورسٹیوں میں جا کے بھی پڑھا، بڑی بڑی جو ہے یونیورسٹیاں ان کے اندر بھی جا کے رہے، لیکن واپس پلٹ کے پتہ کیا کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہو مجھے تو یورپ میں بیٹھ کر بھی کبھی نظر جھکا کے نہیں جینا پڑا کہ میرے پلے کچھ نہیں، کہا نہیں،
خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، انگریز کا جلوہ بھی مجھے کبھی شرمندہ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنی آنکھ کا سرما یا نبی کے مدینے کی مٹی بنائی تھی یا علی کے نجف کی مٹی بنائی تھی۔ میری آنکھ میں سرما خاک مدینہ و نجف کا تھا، خاک مدینہ و نجف کا تھا۔ خاک کے ساتھ کہا کہ خاک ان کی مٹی ان کے جلووں سے افضل ہے، ان کی مٹی ان کے جلووں سے افضل ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں مدینہ و نجف کی سرما ڈالا ہوا تھا، وہاں پہ رہ کر بھی مجھے کوئی شرمندہ نہیں کر سکا۔ اور ایک جگہ پہ علامہ نے اپنا یورپی ممالک کی رہائش کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا، زمستانی ہواؤں میں تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اس دور کے چوچے اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں علامہ بھی تو ایسے، علامہ بھی ایسے ہو، علامہ جیسی سوچ تو بنا کے دیکھنا۔ علامہ نے کہا کہ میں لندن میں پڑھنے کے لیے گیا اور لندن کی سردی کی ہوائیں، سردی کی ٹھنڈی ہوائیں جسم کو یوں کاٹتی تھیں جیسے تلوار کی دھار کاٹتی ہے، اتنی شدت سے سردی ہوتی تھی۔ کہا زمستانی ہواؤں میں تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ پڑھتا وہاں پہ تھا پر میری تہجد وہاں پہ بھی قضا نہیں ہوئی، تہجد وہاں پہ بھی قضا۔ جس کی گھر کے کالجز میں نمازیں قضا ہو جائیں وہ کیسے علامہ اقبال کو کہے کہ وہ اس نے داڑھی منڈائی تو میں بھی منڈا رہا ہوں۔ وہ خدا کے بندے، علامہ تو غیروں کے دیس میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں سرما مدینہ و نجف کا تھا، اور میری سوچ ایسی تھی کہ میں نے وہاں پہ تہجد بھی قضا نہیں کیے۔ اسی وجہ سے یہ بولی بول رہا ہے نا، یہ جو کچھ بول رہا ہے اسی وجہ سے تو بول رہا ہے۔ اور بظاہر بور شاید آپ ہوتے ہو اس گفتگو سے، لیکن علامہ نے خود بھی کہا تھا میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی، کہ بانگے سور سرافیل دل نواز نہیں۔ کہو میری نغمے اور میرے ترانے، میرے کلام کے اندر وہ جیسے دوسرے شاعر محبوبوں اور معشوقوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو چڑھا چڑھا کے میرے کلام میں ایسا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہا بانگے سور اسرافیل دل نواز نہیں۔ اسرافیل علیہ السلام کا سور کہ جس وقت قبروں سے مردے زندہ اٹھیں گے، کہا وہ سور کی آواز دل کو بھانے والی نہیں ہوگی، سخت ہوگی، پر مردوں کو زندہ کرے گی۔ کہا میں نے اپنی ملت کے مردوں کو زندہ کرنا ہے، پھر ادائے محبوبی ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کہا میری نوا میں نہیں ادائے محبوبی، کہ بانگے سور سرافیل دل نواز نہیں۔ آگے علامہ نے دکھڑے سے کہا چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاکی۔ کہا اپنے دل کے اندر میری کڑوی باتیں بھی برداشت کر لے اوکھی سوکھی۔ کیوں؟ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاکی، کبھی کبھی زہر بھی تریاک بن جاتا ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو تیرے اندر قبول ہو گیا۔ بظاہر باتیں زہر ہی لگتی ہیں کہ میں ایک غلطی کر رہا ہوں تو مجھے اس غلطی پہ ٹوکے جائے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، تو کہا زہر ہے لیکن کام تریاک والا کرے گا، اندر قبول کر تجھے ستھرا کر دے گا۔ تا کجا رخشی زتاب دیگراں، کب تک دوسروں کی چمک سے چمکے گا۔ آگے کہا تا کجا تحفے چراغ محفل زیادش خود سوز اگر داری دلے، کوئی دوسروں کے چراغوں کے ارد گرد گھوم گھوم کر کیسے وہاں سے گرمی لیتا رہے گا۔ زے سوز آتش خود سوز اگر داری دلے، سینے میں سچا دل رکھتا ہے تو اپنی آگ میں آپ جل، غیروں سے نہ مانگ۔ تیرے اندر ایمان کی بہت بڑا سرمایہ موجود ہے۔ چون نظر در پردہائے خیش باش، میں پر و اما بجائے خیش باش۔ یہ اپنا انداز بتایا کہ میں کیسے یورپ تک پھرا، ہمیں بھی طریقہ بتایا کہ کوئی پیروی کرنا چاہتا ہے تو جائے، لیکن کس طریقے سے۔ توجہ سے یہ بات سمجھنی ہے، صرف سننی نہیں۔ کاچو نظر تر پردہ ہائے خیش باش، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں پر گیٹ سے باہر بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ بولیے، وہ گیٹ سے باہر کیا گیا؟ نظر گئی، لیکن نور ان پردوں میں بند ہے کہ نہیں؟ اس سے باہر نکل گیا؟ اس پردے سے باہر نکلا نہیں۔ نظر کی مانند نظر تو وہاں پہ بھی پہنچی، اگر کھلے آسمان پہ نیچے بیٹھ کر آسمان کی طرف اٹھاؤ تو آسمان تک بھی پہنچ جائے گی، سورج چاند ستارے تک بھی پہنچ جائے گی، لیکن نور کہاں پہ رہے گا؟
آنکھ کے پردے میں۔ علامہ کہتے ہیں چو نظر در پردہائے خیش باش، جیسے نگاہ اپنی جگہ نہیں نہ چھوڑتی، گھومتی ہے ادھر ادھر، ادھر دیکھ لو تو ادھر تک چلی گئی، ادھر دیکھا تو ادھر تک چلی گئی، کہا نگاہ کی طرح دیکھ ادھر ادھر، منع نہیں ہے، بشک یورپ جا، بشک جہاں پہ جا، لیکن جگہ اپنی نہیں چھوڑنی، جگہ اپنی نہیں چھوڑنی، تیری جگہ خاک مدینہ و نجف، اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اپنی جگہ سے چھوڑے گا میں پر و اما بجائے خیش باش، پھر جدھر پھرنا ہے پھر، لیکن اما بجائے خیش باش، اپنی جگہ پہ رہے۔ اب ذرا توجہ مزید کرنا، یہ یہاں اپنی جگہ پہ رہ کر گھومے تو نظر تو سب کچھ آ جائے گا، نگاہ یہاں پہ رہے گی نور، توجہ میری طرف، لیکن یہ ڈھیلا اپنی جگہ چھوڑ دے یہاں سے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایسے ڈھیلے کو اگر یہاں سے نکال کر بھیجا جائے گلی میں کہ دیکھ کیا ہو گلی کیسی ہے، تو پھر نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ اپنی جگہ مسلمان کو کہا اگر چھوڑ کے دیکھنے کے لیے باہر جائے گا پھر تو اندھا ہے، پھر تجھے ککھ نہیں نظر آئے گا۔ اپنے مرکز پہ رہ کر نظر جہاں پہ مرضی دوڑا، جہاں پہ مرضی دوڑا، اپنی مسلمانی مضبوط کر، جیسے علامہ کہتا ہے کہ میرے وہاں پہ تہجد بھی قضا نہیں ہوئے، یہ نہیں کہ وہاں پہ پہنچے اور تیری نظر پلیت ہو جائے، تیری سوچ پلیت ہو جائے، تیری زبان پلیت ہو جائے، تیرا کردار پلیت ہو جائے۔ افسوس ان ملاؤں پہ جو جہاں سے کہتے ہیں ہم تبلیغی دورے پہ جا رہے ہیں، کیا تبلیغی دورہ سوائے دنیا کی دولت کٹھی کرنے کے کیا ہے وہاں پہ؟ جس یورپ میں قانون یہ ہے کہ سکا باپ اپنی بیٹی کو برائی سے منع نہیں کر سکتا، جاننے والے احباب بیٹھے ہیں سارے، اگر بچی رضامند ہے اور وہ زنا کا ارتکاب بھی کر رہی ہے، باپ نے روکا تو باپ کو جیل ہو جائے گی۔ وہاں پہ ملا کیا تبلیغ کرے گا، کس کو تبلیغ کرے گا؟ کسی کو نہ بھائی تو کیا کر سکے گا وہ؟ بجائے خیش باش کا اپنی جگہ پہ تو رہے نا کم از کم، پھر جہاں پہ مرضی اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑ جا، پھر لے جہاں پہ تجھے کوئی بگاڑ نہیں سکے گا، تجھے کوئی نہیں بگاڑ سکے گا۔ پھر لندن میں رہ کے بھی تہجد گزار رہے گا تو، پھر یورپ میں بیٹھ کر بھی مدینے کی خاک کو اپنا سرما بنائے گا تو۔ یہ کیوں کہا؟ صرف سمجھانے کی خاطر کہ تیرا تعلق ان مقدس ذاتوں کے ساتھ اتنا گہرا ہو کہ جیسے میں گھوم پھر کر بھی آیا پھر بھی یہی کہا تھا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نجف، کہا میری آنکھوں میں یہ سرما ہے، مجھے غیر کے دیکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ آگے علامہ نے خود کہا در جہاں مثل حباب ہے ہوش مند، راہ خلوت خانہ بر اغیار بند، کہا زمانے کے اندر جینا ہے تو جیسے بلبلا ہے ویسے جیو۔ یہ شاعروں کے سمجھانے کا انداز ہوتا ہے نا، چھوٹے لفظوں میں باتیں بڑی کر جاتے ہیں۔ حباب کہتے ہیں بلبلا، بلبلا دیکھا ہے نا پانی کی جاگ کے اوپر جیسے آتا ہے، وہ ایک سطح سی بن جاتی ہے طے سے، اندر سے خالی ہے، اور بلبلے میں کوئی سوراخ ہوتا ہے، کوئی باہر کی چیز اندر جاتی ہے، پانی کے قطرہ بھی پھینکو تو وہ اسی بلبلے کے آس پاس ہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ کہا در جہاں مثل حباب ہے ہوش مند، کہا عقلمند جہان میں بلبلا بن کے رہے، جہاں میں بلبلا بن، کیسے؟ راہ خلوت خانہ بر اغیار بند، اپنے اندر کی جگہ، جیسے بلبلے کے اندر کوئی باہر سے نہیں جا سکتا، تیرے دل کا اندر کا خانہ خالی ہو، وہاں پہ یا رب کی ذات کی محبت بس رہی ہو یا محبت مصطفیٰ بس رہی، اپنے اندر کا خانہ بند کرنا، وہاں پہ غیر نہ جائے، پھر جہاں پہ مرضی پھر لے، جہاں پہ مرضی پھر لے، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرد فرد آمد کی خود را وا شناخت، قوم قوم آمد کی جزبہ خود نہ شناخت، کہا کہ جس بندے کو اپنی ذاتی شناخت ہو جاتی ہے وہی فرد بنتا ہے، فرد قائم، ربط ملت کے سوا کچھ بھی نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ بھی نہیں۔ کہا فرد بھی اپنی سوچ سے فرد بنتا ہے، قوم اپنی سوچ سے قوم بنتی ہے، تم اپنی سوچ کا زاویہ سیدھا رکھ۔ اور کہا از پیام مصطفیٰ آگاہ شو، فارغ از ارباب دون اللہ شو، طریقہ بھی بتا دیا بھلا ہو ان کا۔
کہا اگر جانا ہے پھرنا ہے تو گھوم جدھر مرضی پھر، لیکن پہلے کیا ہے؟ از پیام مصطفیٰ آگاہ شو، پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے خبردار ہو جا، حضور کا پیغام اپنے سینے میں بٹھا لے، سرکار کا پیغام تیرے اندر ہو، پھر مرضی جدھر پھر جدھر مرضی پھر لے، اس پیغام کو اپنے سینے میں رکھ، پھر تو بت خانے میں بھی جا کے کھڑا ہوگا تو وہ بت خانہ تجھے کافر نہیں بنا سکے گا، پھر تو غیروں کے گھروں میں بیٹھ کر بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، لیکن پہلے پیغام مصطفیٰ سے آگاہ ہو، پیغام مصطفیٰ سے فارغ از ارباب دون اللہ شو، اور اللہ کے ماں سوا جو کچھ ہے اپنے دل سے نکال کے باہر پھینک، اللہ کی ذات جو اللہ الصمد والی ذات ہے اس پہ نگاہ ڈالو۔ اگلی آیت ہے لم یلد ولم یولد، معنی کیا ہے کہ رب کی ذات کو نہ کسی نے جنا، نہ اس کا کوئی جنا ہوا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی۔ یہ صفت اپنے اندر بھی پیدا کرو۔ اب توجہ سے، اتنی بڑی ذات کہ یہ کل کائنات اس کی مخلوق ہے، اگر اس کائنات میں کوئی کہتا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں معاذ اللہ، تو لوگ کہتے ہیں بھائی بیٹیاں نال اور سلوک، غیروں سے اور سلوک۔ رب نے فرمایا نہیں، میری اولاد بھی کوئی نہیں تے نہ میرا کوئی باپ ہے، میں باپ سے بھی پاک ہوں، اولاد سے بھی۔ اس صفت کا مظہر مسلمان کو بھی بننا چاہیے۔ وہ کیسے؟ کہ اپنے باپ کی جانب سے بھی رشتے نہ بنائے، اولاد کی جانب سے۔ میرے باپ کا رشتے میں کچھ لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ہماری برادری ہے، نہیں تو نہیں۔ اولاد کا کچھ رشتے میں لگتا ہے تو برادری ہے، نہیں۔ کہا نہیں، تمہارے رشتے خاندانوں سے نہیں بنتے، تمہارے رشتے کلمہ طیبہ سے بنتے۔ لم یلد ولم یولد کا مطلب یہ ہے کہ تو زندگی میں بے شک تیرا تو باپ ہوگا نا، کیونکہ وہ تو اللہ کی ذات ہے، تیری اولاد بھی ہوگی، لیکن باپ اور اولاد کے ہونے کے باوجود تو باپ اور اولاد کی تقسیم سے تقسیم نہ ہو جانا۔ آگے سننا، سمجھائیں گے علامہ اقبال۔ وہ کہتے ہیں قوم تو از رنگ و خون بالا ترست، اے مسلمان تیری قوم رنگ اور خون سے آگے ہے، تیری قوم رنگ سے نہیں بنتی کہ فلاں کا رنگ تیرے ساتھ ملتا ہے تو وہ تیری قوم ہے، فلاں کا خون تیرے خون کے ساتھ ملتا ہے تو تیری قوم ہے۔ کہا نہیں، قوم ہے تو از رنگ و خون بالا ترست، تیری قوم خون اور رنگ سے بلند ہے، قیمت یک اسودش صد احمرست۔ کہا مسلمانوں کا ایک حبشی ہو اور کئی سو ہوں گورے، کئی سو گورے مسلمانوں کے ایک حبشی کا مقابلہ کر سکتے، تو پھر رنگ اور خون سے بالا ہوئی ہماری قوم کے نہیں ہوئی؟ اب بولیے، ابو لہب کو ابو لہب پتہ کیوں کہتے ہیں؟ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، آگ کا شعلہ۔ ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کا رنگ یوں چمکتا تھا جیسے آگ چمکتی ہے، اس قدر چمکدار رنگ، نام پڑ گیا اس کا ابو لہب، لہب شعلے کو کہتے ہیں۔ اس قدر رنگ رکھنے والا بلال حبشی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ بولیے۔ یہی کہا کہ قیمت یک اسودش سب احمرست، کہا 100 گورے بھی ہوں تو مسلمانوں کے کسی ایک حبشی غلام کا بھی مقابلہ کر سکتے نہیں۔ اگلے شعر میں بڑی پیاری بات کہی، کہا قطرہ آب وضو کمبرے در بہا برتر ز خون کیسرے۔ بھائی ذہنوں کے دماغ اور ذہنوں کے کان کھول لینا، دل کے کان، توجہ سے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا کمبر، قاف نون بارا، کمبر۔ علامہ کہتے ہیں کہ کمبر غلام جو مولا علی کا غلام تھا کمبر، وہ کرے وضو اور اس کے وضو کا پانی جو اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوا، اس وضو کے پانی کا گرے قطرہ، در بہا برتن ز خون کیسرے۔ کہا مولا علی کے غلام کمبر کے وضو کا پانی اگر قیمت میں پوچھتے ہو تو ایران کے بادشاہ کیسر و کسریٰ کے خون سے بھی افضل ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ ہے کہ ہم رنگ اور نسل سے نہیں ہماری قوم بنتی، ہماری قوم کلمہ طیبہ سے بنتی ہے۔
کہا کہ حضرت قمبر اگر وضو کر لیں وضو، اور ان کے وضو کا پانی زمین پر گرے تو ان کے وضو کا پانی قیصر بادشاہ کے خون سے بھی افضل ہے، خون سے بھی افضل ہے، خون سے بھی افضل ہے۔ کیا شان ہے مومن کی، وہ لم یلد ولم یولد، رب کو پوجنے والا مسلمان۔ اس بات پہ غور کر، اب یہاں پہ علی پاک کا بھی نام لے سکتے تھے، لیکن کہا کہ یہ جان کے جو غیر ہیں وہ غیر علی کے غلام کے وضو کے پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں نام علی تو بعد ملیں گے، ان کے غلام کے وضو کے پانی کا مقابلہ ان کے قیصر بادشاہ کے خون نہیں کر سکتے۔ مسلمان کی قوم یوں بنتی ہے، اس طریقے سے بنتی ہے۔ آگے کیا کہا فارغ از باب وام از ابو ام آمام باش، ہم چو سلیمان زادہ اسلام باش۔ کہا یہ سوچ نکال، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بھتیجا ہوں، میں فلاں کا باپ ہوں، یہ سوچ دل سے نکال دے۔ کیوں؟ بس ایک رشتہ بنا، کون سا؟ میں مسلمان ہوں، میں بولیے باپ سے رتبہ نہیں ملتا بندے کو۔ نوح علیہ السلام باپ تھے، بیٹا غرق ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا۔ تو کہا یہ نہ سوچ کہ میں فلاں کا باپ ہوں، یہ نہ سوچ کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، یہ نہ سوچ کہ میں فلاں کا چچا ہوں، نہ، ہم تو سلیمان زادہ اسلام شو۔ کہا جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے دربار میں آئے تھے نا، وہ کتنے سفر کیا، کئی پادریوں کے پاس گھما کے حضور کے دربار میں پہنچے نا، تو حضرت عمر پوچھا او سلمان فارسی تیرے ابے دا نام کی ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا میرے باپ کا نام اسلام ہے، میرے باپ کا نام۔ کہا تیرے قبیلے کا کیا نام ہے؟ کہا اسلام ہے۔ کہا تیرے دیس کا کیا نام؟ کہا اسلام ہے۔ کہا کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا اسلام۔ آپ نے فرمایا یہ ہر جگہ پہ اسلام اسلام، تو انہوں نے کہا یہی تو بات ہے کہ جب تک اس باپ کا بیٹا تھا کوئی جانتا ہی نہیں تھا، جب اس سے تعلق بنا ہے، جب اسلام کے ساتھ دامن وابستہ ہوا ہے، تب ہی تو تم سارے کے سارے میرے بھائی بنے ہو۔ تو کہا اسلام کے ساتھ دامن اس قدر استوار رکھ، جیسے حضرت سلمان فارسی نے اپنا باپ کہا کہ میرا باپ بھی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور لم یلد ولم یولد، رب کو پوجنے والے کہ اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، تم بھی دنیا میں تقسیم باپ اور اولاد کی وجہ سے نہ ہو جا، یوں سمجھ تیری باپ بھی اسلام ہے، تیری نسلیں بھی اسلام ہیں، تیری نسل بھی اسلام سے بنتی ہے، تیرا خاندان بھی اسلام سے بنتا ہے۔ جو اسلام کا ہے وہ تمہارا ہے، جو ان کا نہیں، اسلام کا نہیں، وہ تمہارا نہیں ہے۔ آگے کا نکتہ حمد میں فرزان نبی، شہد را درخان ہائے لا نبی۔ علامہ نے ہمیں کہا او میرے سمجھدار ساتھی، اگر سمجھنا ہو تو شہد کے چھتے سے بھی تجھے بڑا سبق مل سکتا ہے۔ چھتا دیکھا ہے شہد کا؟ اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ، اور ہر سوراخ شہد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، رنگ برنگے ہوتا ہے۔ وہ ہر سوراخ میں جو شہد ہے وہ رنگ برنگا ہوتا ہے یا ایک ہی رنگ کا؟ بولیے۔ علامہ کہتے ہیں وہ شہد کے چھتا جو شہد سے بھرا ہوا ہے اسی سے سبق سیکھتا ہے تو سیکھ لے۔ کیسے؟ کہا قطرہ از لالہ ہم راستے، قطرہ از نرگس شہلاستے۔ کہا اس شہد کے قطرے میں ایک قطرہ سرخ رنگ پھول کا رس چوس کے بنا۔ شہد کی مکھی گئی نا، سرخ رنگ کے پھول پہ بیٹھی، وہاں سے رس چوسا، اور وہی شہد کی مکھی نرگس سفید رنگ کے پھول پہ جا کے بیٹھی، وہاں سے رس چوسا۔ کچھ سفید پیلے رنگ کے پھولوں پہ جا کے بیٹھی، وہاں سے رس چوسا۔ اب سرخ، سفید، پیلا، نیلا، جامن کلر کا کتنے کلر کے پھولوں سے رس چوس کے آئی شہد کی مکھی، اور چھتے میں آ کے شہد ڈالا تو رنگ برنگا؟ بولیے، ایک رنگ کا۔ علامہ نے کہا کہ اگر سبق سیکھنا ہے تو شہد کے چھتے سے سیکھ۔ کیسے؟ ای نمی گوید کہ من از امبرم، آ نمی گوید کہ من از نیلو فرم۔ کہا ایک جیسے چھتا، ایک جیسے سوراخوں میں سارا شہد پڑا ہوا ہے۔ شہد کا یہ قطرہ یہ نہیں کہتا اوئے میں گلاب سے ہوں، دوسرا یہ نہیں کہتا اوئے میں چنبیلی سے ہوں،
تیسرا یہ نہیں کہتا میں نیلوفر سے ہوں، کہا سارے کے سارے ایک جگہ پہ قائم ہیں کہ نہیں، یہ شہد کا چھتا تمہیں سبق دے رہا ہے۔ اور جہان میں بڑھتے ہوئے یہ نہ کہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، نہیں۔ جب اسلام کے چھتے میں بن کے شہد بیٹھو گے تو باپ کی تقسیم سے اپنے آپ کو ختم کر کے ایک تعلق جوڑو کہ جیسے وہ ایک مکھی کے پیٹ سے نکلا تو رنگ چینج نہیں کیا، تو بھی ایک اسلام کی لڑی میں پرو جا تو رنگ اپنا بدل نہیں۔ اپنی اولاد اور اپنے باپ کے نام سے اپنے آپ کو تقسیم نہ کر، اپنے آپ کو فقط رسول کریم کا غلام بنا، اور اس غلامی میں تم سارے کے سارے ایک ہو جاؤ۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں فلاں ملک صاحب کا بیٹا ہوں، فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں، فلاں ماہر صاحب کا بیٹا ہوں، نہ بھائی، اور فلاں غریب ہے، کیوں بھائی، وہ بھی تو رسول خدا کا امتی ہے، تو بھی رسول خدا کا امتی ہے، سارے کے سارے برابر ہو تم۔ ایک جگہ پہ بیٹھنے میں بھی اگر انسان نفرت کر رہا ہو کہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، وہ مزدور ہے اور میں ملک صاحب ہوں، علامہ خود کہے گا اگلے شعروں میں، میں اتنا جلدی نہیں بولتا، وہ بولے گا، وہ دیکھنا کہ ایسی سوچ کہاں تک لے کے جاتی ہے۔ کہا ملت ما شان ابراہیمی است، شہد ما ایمان ابراہیمی است، جس کی ملت ابراہیمی وہ تمہارا بھائی ہے۔ کہا ملت ما شان ابراہیمی است، شہد ما ایمان ابراہیمی است، کہا ہماری ملت ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے بنتی ہے، اور جس چھتے کا تو شہد ہے نا، وہ شہد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان سے بنا ہوا ہے، وہ ایمان ابراہیمی سے بنا ہے جو نمرود کی آگ میں اکیلا کود گیا تھا منجنیق سے، اور مدد جبریل سے بھی نہیں لی تھی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے، اور رب نے پھر آگ کو گلزار بنایا کہ نہیں؟ کہا تو اس ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے شہد ہے، اس ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا شہد ہے۔ آگے کہا گر نسب را جزو ملت کردائی، رخنہ درکار اخوت کردائی، اگر تو اپنی قوم بناتے ہوئے نسب کو درمیان میں لاتا ہے، اپنی قوم بناتے ہوئے درمیان میں نسب آ جاتا ہے کہ فلاں فلاں خاندان سے ہے، وہ اس گروہ میں شامل ہوگا، فلاں اس خاندان سے نہیں ہے لہذا اس گروہ میں شامل نہیں ہوگا، تو کہا تم بھائی چارہ اور اسلام کی اخوت کو ٹوٹے ٹوٹے کر رہا ہے، فرقہ بازی کر رہا ہے، فرقہ وریت کر رہا ہے، فتنہ پروری کر رہا ہے۔ نہ اپنے نسب کو قومیت کے درمیان میں نہ لانا، جس وقت قوم بن رہی ہو تو وہاں پہ نسب سے تقسیم نہیں ہوتی، نسب سے تقسیم نہیں ہوتی۔ قومیں اگر نسب سے بٹنا شروع ہو جائیں تو پھر برادریاں ختم، پھر برادریاں، یہ اچھے وقتوں کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت میں نسب کا کوئی نہ کوئی دھیان کرتا تھا، اب تو نسب بھی ختم ہو گیا، ہر بندہ اپنی ایک الگ سوچ کا حامل ہے، نسبی تعلقات بھی ختم، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، اولاد اپنے باپ کا سر پھوڑ رہی ہے، اور والدین اپنی اولاد کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ لیکن علامہ کہتے ہیں نہ بھائی، نسب سے بھی تقسیم نہ ہونا، اسلام کی اخوت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، وہ چار بندوں سے نہیں بنتی، وہ پوری ملت، پورا جہان تمہاری اخوت اور برادری اور بھائی چارے کے دائرے میں ہے۔ جیسے تم اپنے ساتھ والے خون سے پیدا ہونے والے بھائی کا دھیان رکھتا ہے، ایسے دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھا ہوا تیرا بھائی ہے تو تجھے اس کا بھی دھیان کرنا پڑے گا۔ مطلب اور کچھ نہیں، تو اس کی فکر، اس کا غم، اس کا سوز، اپنا سوز تو بنا۔ اگر تو نسب کے ذریعے سے تقسیم کرتا ہے اس وجہ سے کہ فلاں میرے باپ کا ہے، وہ میرا ہے، وہ میرے خاندان سے نہیں، تو نہیں، فرمایا تو فتنہ پرور ہے، فرقہ وریت پھیلا رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جس کو علامہ اقبال فرقہ وریت کہتے ہیں، اس پر فرقہ وریت کا پرچہ بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ سارے تقسیم ہو رہے ہیں، کوئی کیسے کوئی کیسے کوئی کیسے۔ اور لست منی کہہ کر مذہب کے اعتبار سے علامہ نے کہا تھا جو رسول اللہ کا نہیں وہ حضور کا نہیں ہے تو وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ اس کو فرقہ وریت کہہ دیتے ہیں کہ مذہب کے اندر فرقہ وریت پھیلائی جا رہی ہے، سمجھ کا قصور ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کو فرقہ وریت کہا گیا اس کو فرقہ وریت سمجھو، اور اس فرقہ وریت میں سارے ساجھے رلے ملے ہوئے ہیں کہ ہر بندہ اپنے خاندان، اپنے باپ اور اپنے بھائی، اپنے دادے، اپنے چاچے کے نام پہ تقسیم ہو رہا ہے۔ علامہ نے کہا
در زمین ما نگیرد ریشات ہست نا مسلم ہنوز ریشات۔ اگر تیری سوچ یہی ہے نا کہ تو باپ اور چاچے اور جو ہے بیٹے کے نام سے تقسیم ہوتا ہے، تو فرمایا اسلام کی سرزمین میں تیری جڑ نہیں لگی، تیرا بوٹا کہیں سے اگا ہوا، کہیں اور سے اگا ہوا ہے توجہ بھائی؟ سرزمین اسلام میں اگر جڑ جڑی ہوئی ہوتی تو تیرے بوٹے سے یہ آوازیں نہ آتی کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، نہیں، یہ آوازیں نہ آتی۔ اسلام کی سرزمین میں تیری جڑ نہیں ہے۔ ہست نا مسلم ہنوز اندیشات، اے فتویٰ جی اقبال دا بھائی، کتاب میرے سامنے پڑھی ہے۔ اقبال نے کہا اگر ویسے نہیں نا تو سوچ کے لحاظ سے تو غیر مسلم ہو چکا ہے، سوچ کے لحاظ سے غیر مسلم۔ اگر یہی بات ہے نا کہ تو اپنے برادریوں کے اعتبار سے تقسیم ہو رہا ہے، خاندان کے اعتبار سے تقسیم ہو رہا ہے، اور باپ اور دادے کے دیکھ کر جو ہے تقسیم ہو رہا ہے، تو کہا ہست نا مسلم ہنوز اندیشات، ابھی تک تو فکری طور پر کافر ہے، فکر تیری کافر ہے، سوچ تیری کافروں والی ہے۔ مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ان تقسیموں سے بالا تر ہو کے جیتا ہے، مسلمان ان تقسیموں سے بالا تر ہو کے جیتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ سرکار نے کیسا اتحاد قائم کیا ہوا تھا مسجد نبوی شریف کے اندر۔ ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں۔ اذان کون دے رہا ہے؟ بلال حبشی اذان دے رہا ہے۔ مؤذن کی سیٹ ان کو سونپ دی گئی۔ بتا دیا گیا کہ اسلام کی سرزمین میں ہم نسب نامے کو نہیں دیکھتے۔ او فارس سے آنے والا سلمان فارسی دربار مصطفیٰ میں آیا، سرکار کا بیعت ہوا، مرید ہوا، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا سلمان منا علی البیت، فرمایا سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان فارسی کو حضور نے کہہ دیا، بتا دیا کہ ہمارا خاندان، ہمارا نسب، ہمارا تعلق کسی سے جڑتا ہے تو خونی برادری سے نہیں ہو، تو خونی برادریوں سے تقسیم ہونے لگا ہے تو ہست نا مسلم ہنوز اندیشات، ابھی تک تیری سوچ غیر مسلم ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو زمانے میں صحابہ کو دیکھو کہ جس رنگ میں انہوں نے اپنے رشتے قائم کیے، انہوں نے اسلام کو سب سے اول میں رکھا، اسلام کو سب سے اول میں رکھا۔ مولانا جامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں بندہ عشق شدی نسب را ترک کن جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیز نیس۔ وہ مسلمان عشق کا بندہ بن، اپنے خاندان کو بھول جا، کیونکہ جس راہ سے تو نے گزرنا ہے نا قبر سے اٹھ کر، اس راہ میں رب یہ نہیں پوچھے گا تیرے باپ کا نام کیا ہے، تیرے بیٹے کا نام کیا ہے، کیوں دری راہ فلاں ابن فلاں چیز نیس۔ ان راہوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بیٹا کس کا ہے، صاحبزادہ کس کا ہے، پوچھا یہ جاتا ہے تیرا پیار کس سے ہے، تیرا پیار کس سے ہے، تیرا تعلق کس سے ہے، تیری محبت کس کے ساتھ ہے۔ یہ ہے وہ سبق جو علامہ اقبال نے دیا، اور خود اپنے طرف سے نہیں، اپنی طرف سے نہیں، یہ سورہ اخلاص کا سبق ہے کہ اللہ الصمد اور لم یلد ولم یولد رب ہے تیرا۔ اس رب کو پوجنے والے اپنے کردار سے اس چیز کا اظہار کر کے ہماری قوم برادریوں سے نہیں بنتی، نسب سے نہیں بنتی، خون سے نہیں بنتی، علاقوں سے نہیں بنتی، ہماری قوم اسلام سے بنتی ہے۔ ہماری قوم ٹھیک ہے، کوئی جس برادری کا بھی ہو، مسلمان ہو، اپنے پاس بے شک بھی بٹھا لو، اس کو عزت دو، اس کو احترام دو، مسلمان تو ہے نا، مسلمان تو ہے نا، برادری جو بھی ہے مسلمان تو ہے اسے۔ صرف اپنوں کے درد پہ رونا اگر آتا ہے اور غیروں کے درد پہ رونا نہیں آتا تو ابھی تک ہم فکری طور پر صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بنے۔ مسلمانی کا تقاضا یہ تھا کہ جیسے اپنے خاندان کا دکھ ہے ایسے اوروں کا بھی دکھ ہو، جیسے اپنوں کا پیار ہے ایسے اوروں کا بھی پیار ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین متین ہمیں اسی چیز کا سبق دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب